دین وی ول سی دی کازز. ہم یہ دیکھیں گے ایسے اسباب جو کہ مجاری کے اندر سدہ اور تنگی پیدا کرتے ہیں. سدہ کسے کہتے ہیں؟ سدہ کسی قسم کے بند کو کہتے ہیں. سدہ مطلب بند ہو جانا. کسی بھی چیز کا کوئی آبسٹرکشن پیدا ہو جائے تو اسے ہم سدہ کہتے ہیں. اور ضیق جو کہتے ہیں، ضیق سے مراد ہے تنگی پیدا ہو جانا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی قسم کا آبسٹرکشن سدہ کہلاتا ہے، اور کسی قسم کی تنگی وہ ضیق کہلاتی ہے. تو دونوں کے اسباب ایک جیسے ہیں، سدے کے بھی اور ضیق کے بھی. اس وجہ سے ہم ان دونوں کو ایک ساتھ ہی یہاں بیان کریں گے کہ کون سے اسباب ہیں سدہ اور ضیق کے سبب بن سکتے ہیں، سدہ اور ضیق مجاری پیدا کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہے جس میں غریب مجاری میں آ جائے. جب غریب استعمال ہوتا ہے، خاص یہ عربی کانٹیکس میں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فورین یا باہری یا کوئی اجنبی چیز جو ہے مجاری میں آ جائے، جو باڈی کے لیے، بدن کے لیے اجنبی ہوں. تو ایسے فورین اسٹرکچر کو جسم غریب کہتے ہیں. تو جسم غریب مجاری میں آ جائے، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بلحاظ جنس وہ غیر طبعی ہو. تو یہ بلحاظ جنس یہ جو ڈسکرپشن ہوتا ہے، تو اس میں بہت ہی طباء نے کوشش کی ہے کہ ہر طرح کی چیزوں کو، اسباب کو کیٹیگرائز کر لیں ہم، اس کی مختلف تقسیم کر لی جائے. تو بلحاظ جنس جسم غریب کے فرق ہو سکتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے وہ غیر طبعی ہو، جیسے حسات مرارہ یا گال بلیڈر اسٹون. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گال بلیڈر ہے، مرارہ ہے، جو کہ لیور کے پاس ہوتا ہے، اور اسی سے صفرا وغیرہ کا اخراج ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. یہ جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے ایک اسٹون کا جو اسٹرکچر ہے، تو یہ اسٹرکچر بلحاظ جنس یہ ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ فارم ہو جاتا ہے. کئی بار اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بدن میں سارے افعال صحیح سے واقع ہو پائیں اور مریض کو تکلیف دور ہو سکے. اسی طرح دیدان امعا، وہ کیڑے جو پیٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں، کرم شکم جسے کہتے ہیں. تو پیٹ کے کیڑے، دیدان کا مطلب کیڑے ہوتے ہیں. تو امعا میں یا آنتوں میں جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے بدن کا حصہ تو ہوتے نہیں. تو جنس کے اعتبار سے وہ غیر طبعی ہوتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ مقدار کے اعتبار سے وہ غیر طبعی ہو جائیں. جسم غریب مطلب وہ جسم غریب مقدار کے اعتبار سے ہے کہ عام طور سے اسٹول ہوتا ہے امعا میں، انٹسٹین میں، لیکن کبھی بہت زیادہ کثرت سے ہو جائے تو طباء کہتے ہیں کہ یہ مقدار غیر طبعی ہو گئی، اس لیے یہ جسم غریب ہے. اتنا زیادہ مقدار جو ہے انسانی بدن میں اگر ہو تو یہ مجاری کے سدے کا اور ضیق کا سبب بن سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی لانگ اسٹینڈنگ کیس آف کانسٹیپیشن ہے، تو وہ جو اسٹول ہوتا ہے وہ اسٹول طبعی نہیں رہتا، پھر اس کے اندر اس کی مقدار بڑھتے جاتی ہے اور پھر وہ ہارڈ ہوتا جاتا ہے، اور ایک کنڈیشن آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیکولتھ. تو فیکولتھ میں بالکل اسٹونی ہارڈ جو ہے وہ اسٹول فارم ہو جاتا ہے. تو یہ بلحاظ مقدار غیر طبعی کیفیت ہو، سفلے کثیر ہو، زیادہ مقدار میں اسٹول ہو تو اس سے بھی آبسٹرکشن ہو سکتا ہے. بلحاظ کیفیت غیر طبعی ہو، بلحاظ کیفیت اگر غیر طبعی ہوگا تو اس سے بھی مجاری میں سدہ اور ضیق مجاری ہو سکتا ہے. جس کی مثالیں یہاں پر کچھ دی ہیں کہ کیفیت کے اعتبار سے غیر طبعی کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، جنس ہم نے سمجھ لیا، مقدار ہم نے سمجھ لی. کیفیت کے اعتبار سے کچھ کنڈیشنز ہیں. جیسے پہلی چیز ہے کہ بہت غلیظ کوئی چیز ہو، کوئی خلط ہو، مثلا بلغم غلیظ مجاری تنفس میں آ جائے. جو سانس کے راستے ہیں ان میں غلیظ بلغم جمع ہو جائے. تو غلیظ بلغم کا جمع ہو جانا سانس کے راستوں میں یہ ہوتا ہے، اس سے سانس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، برونکس میں نارمل لومن ہوتا ہے، وہ اگر تنگ ہو جائے، بہت تھوڑی سی جگہ رہ جائے سانس کے راستوں کے لیے اور آس پاس میں سارا بلغم اکٹھا ہو جائے، تو یہ بلغم سانس کے لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے. تو بلحاظ کیفیت غیر طبعی ہو، عام طور سے بلغم ہوتا ہے سانس کی نالیوں میں کسی حد تک، لیکن کیفیت اس کی غیر طبعی ہو جائے، بہت زیادہ غلیظ ہو جائے، وسکس ہو جائے، تو وہ سدے کا یا ضیق مجاری کا سبب بن سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ غلظت تو نہیں ہے لیکن لیسدار بہت ہے.
اس کے اندر جو لزوجت ہے، چپکنے کی صلاحیت جو ہے بہت زیادہ ہے، تو اس سے اعضاء آپس میں مل جا رہے ہیں، ایسا چپکدار ہو رہا ہے، ایسا اس کے اندر چپک اتنی زیادہ ہے کہ وہ اعضاء یا نالیاں جو ہیں وہ ایسے مل جا رہی ہیں اور کھل نہیں پا رہی ہیں. تو مجاری کے سدے یا مجاری کے اندر ضیق اس سے بھی واقع ہوگا. لزج بھی کہتے ہیں لسدار بلغم کو. تو بلغم لزج ایک قسم ہے بلغم کی، اس کی وجہ سے ایک کیفیت، یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس طرح کوئی جمی ہوئی چیز، مثلا عروق میں خون کا جمنا، یہ پیدا ہو سکتا ہے. تو جب کوئی چیز عروق میں جم جائے تو اس صورت میں بھی سدہ پیدا ہو جائے گا. اور جیسے مثال کے طور پر یہاں مثال دی گئی ہے، ایک امیج یہاں پر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرٹری ہے، آرٹری میں یہاں پر ایک طرح سے کلوٹ فارم ہو رہا ہے. ایک کلوٹ یہ فارم ہو رہا ہے، ایک تھرومبوسس ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ جو یلو کلر کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک طرح سے ایتھیروما ہے. ایتھیروما ایک کانسیپٹ ہے، ایتھیرو اسکلیروسس اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ چربی جمع ہو رہی ہے ایک طرح سے نا، ایک طرح سے فیٹ کا ڈپوزیشن یہاں پر ہو رہا ہے، کولیسٹرول کا ڈپوزیشن ہو رہا ہے. تو کوئی چیز فیٹ کی شکل میں ڈپوزٹ ہو جائے، یا جو نارملی نہیں ہونا چاہیے، غیر طبعی ہے، یا عروق کے اندر جس طرح سے خون جم جائے، تو یہ خون کا جمنا بھی جسے ہم تھرومبوسس کہتے ہیں، تو یہ عروق میں خون کا جمنا یہ بھی جسم غریب ہے اور مجاری میں سدہ اور ضیق پیدا کر سکتا ہے. اطباء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سدے مزید دو طرح کے ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ایک جگہ قائم رہتے ہیں جسے ہم تھرومبوسس کہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ متحرک ہو جاتے ہیں جس کو ہم ایمبولزم کہتے ہیں. تھرومبو ایمبولزم یہ ورڈ جو ہے وہ پیتھولوجی میں بیان کیا جاتا ہے، ماڈرن پیتھولوجی میں. تو یہ بہت ہی کلاسیکل ڈسکرپشن ہے کہ یہ سدے یا تو وہیں رہ جاتے ہیں اعضاء میں جہاں پر عروق میں جمع ہوا ہے، یا پھر یہ سدے متحرک ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موبیلائز ہو سکتے ہیں، کہیں اور جا کر کے مجاری کو اس کے اندر ضیق پیدا کر سکتے ہیں. تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے DIC ڈسیمینیٹڈ انٹراواسکولر کویگولوپیتھی، جہاں اس میں کئی جگہ کویگولیشنس ہو جاتے ہیں، کلوٹنگ ہو جاتی ہے، اور کئی سارے مجاری تنگ ہو جاتے ہیں. اور ایمبولزم ایک سچویشن ایسی ہے جس کی وجہ سے کبھی ہارٹ میں، کبھی لنگس میں، کبھی کہیں پیروں میں، کبھی دماغ میں جا کر کے کہیں پر بھی وہ سدے جا کے لوج ہو جاتے ہیں اور آبسٹرکشن کوز کرتے ہیں. اس کے بعد کرہا کے اندمال کے بعد التحام ہونے سے ایک کانسیپٹ اور اطباء نے بیان کیا ہے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کرہا کے اندمال کی وجہ سے، کرہا کا اندمال سے مراد یہ ہے کہ وونڈ ہیلنگ، تو وونڈ ہیلنگ کی وجہ سے ایڈیژنس پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ وونڈ ہیلنگ کی وجہ سے کئی سارے کچھ امراض شکل میں پرابلمس ہوئے تھے. تو کبھی کبھی وونڈ مجاری کے وونڈ ہیل ہو رہے ہیں، اور ان کے بعد اس میں آپس میں مجاری کے اندر فائبرز اتنے زیادہ ہیلنگ فائبرز جمع ہو گئے کہ مجاری جو ہے وہ اس کے اندر تنگی پیدا ہو گئی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مثال ہے ایک طرح سے کہ انٹسٹین میں آنتوں میں زخم ہوا، زخم کے بعد جو اندمال ہو رہا ہے اس سے آنتوں میں ایڈہیجن پیدا ہو رہا ہے، چپک رہے ہیں آنتوں کے جو دیواریں ہیں وہ آپس میں چپک رہی ہیں. تو اس سے بھی راستہ یا تو تنگ ہو جائے گا یا مسدود ہو جائے گا، پوری طرح بند ہو جائے گا. ایک سبب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی زائد چیز کا پیدا ہو جانا، مثلا کسی طرح کی گروتھ ہو جائے، یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ انڈوسکوپی کی امیج ہے، نیزل پولپ. آپ دیکھ رہے ہیں گروتھ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے جو پیسیج میں اس کو آبسٹرکٹ کر رہی ہے. تو یہ نیزل پولپ جو ہوتا ہے جس کو لحم سلولی یا مسے کہتے ہیں طب یونانی کی زبان میں، تو یہ نیزل پولپ ہو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، اور بھی جگہوں پر اس طرح کے لحم سلولی یا مسے اندرونی اعضاء میں مجاری میں پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ راستوں کو تنگ کر سکتے ہیں.
کبھی کبھی کسی قریبی ورم کے دباؤ سے انطباق مجرا ہو جاتا ہے. انطباق مجرا، لفظ مجاری جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، پلیورل فارم میں ہوتا ہے. اور مجرا کہتے ہیں کہ سنگولر، کوئی سنگل ایک پیسے جو لیومن ہے تو اس کو مجرا کہتے ہیں عربی میں. تو مجرا آپس میں مل جاتے ہیں. کبھی کبھی ایکسٹرنل پریشر کوئی اتنا زیادہ باہر سے آ رہا ہے کہ وہ دبا دیتا ہے، اور دبانے کے بعد مجاری مل جاتے ہیں. جیسے ٹیومر ہے کوئی باہر مجاری کے آس پاس میں کوئی ٹیومر ہے تو وہ آبسٹرکٹ کر رہا ہے کسی اسٹرکچر کو، اس کی وجہ سے سدھا یا ضیق پیدا ہو سکتی ہے. کئی بار برودت کی شدت سے مجاری میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور ان کے اندر انقباض پیدا ہو جاتا ہے. تو برودت کی شدت کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب بھی ٹھنڈک یا برودت زیادہ ہوتی ہے تو وہ سکیڑ پیدا کرتی ہے. یہ برودت کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے، تو سکیڑنا اور انقباض یہ برودت کی وجہ سے ہوتا ہے. قابضات کی وجہ سے پیدا ہونے والی شدت یبوست کی وجہ سے، قابض دوائیں جو ہوتی ہیں وہ بارد یابس ہوتی ہیں. تو قابضات جو ہیں وہ بھی ان دواؤں کو کہتے ہیں یا ان تدابیر کو کہتے ہیں جن سے کوئی چیز سکڑ جائے اور کوئی چیز جو ہے اس کے اندر قبض پیدا ہو جائے. تو چاہے وہ پیٹ کے اندر قبض ہو یا عمومی طور پر مجاری کے کسی بھی حصے میں قبض پیدا ہو تو اس کو ہم قابض کہتے ہیں، قابضات کہتے ہیں. تو قابضات کے استعمال کی وجہ سے ان کا جو مزاج ہے وہ بارد ہونے کے ساتھ ساتھ یابس بھی ہے. تو ان کے اندر خشکی ہوتی ہے، ایک طرح کی وہ خشکی پیدا کرتے ہیں اعضاء میں. تو شدت یبوست اگر قابضات کا زیادہ استعمال ہوا ہے، امپراپر یوز ہوا ہے، تو شدت یبوست پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. اسی طرح قوت ماسکہ کے ضعیف ہونے سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مجاری میں اتساع ہوتا ہے، مجاری پھیل جاتی ہیں. تو قوت ماسکہ جب کمزور ہو جاتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے تو مجاری اس سے تنگ ہو جاتی ہیں. بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور جیسا ہم نے قوت دافعہ کے قوی ہونے سے دیکھا ہے کہ مجاری پھیل جاتی ہیں، اور قوت دافعہ مجاری کو پھیلا کر کے اور مواد کو نکالتی ہے، جبکہ قوت دافعہ کمزور ہوگی تو مجاری پھیلے گی نہیں، ہے نا. تو قوت ماسکہ کا کام ہے کہ اس کو سکیڑتی ہے، اس کو روکتی ہے. قوت دافعہ اس کو پھیلاتی ہے، اس کو چیزوں کو نکالتی ہے. تو قوت دافعہ جو مجاری کو پھیلا کر اس کے اندر کی چیزوں کو نکالتی ہے، وہ کمزور ہو جائے تو مجاری نہیں پھیل پائیں گی اور اس سے بھی مجاری میں تنگی پیدا ہوگی. اور اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ وغیرہ میں کہیں پر پٹی باندھ دی جائے، ایک بہت تو بھی اچھی مثال ہے، تو اس سے بھی مجاری تنگ ہو سکتی ہیں. کئی بار ہاتھوں میں پٹی کو یا کوئی چیز ایسے لوگ باندھ دیتے ہیں کہ بالکل جو بلڈ سپلائی ہے وہ رک جاتا ہے، مجاری بالکل مسدود ہو جاتی ہیں. تو یہ مجاری کی تنگی بھی اس سے پیدا ہو سکتی ہیں. پھر اطباء نے ایک اور کانسیپٹ بیان کیا ہے کہ موسم سرما میں سدے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس موسم میں فضلات زیادہ ہوتے ہیں اور سردی سے مجاری سکڑ جاتے ہیں. تو جہاں اطباء نے بہت سارے اسباب کو بیان کیا جو عام طور سے دیکھے جاتے ہیں مختلف امراض میں، وہیں اطباء نے اس کو موسم سے بھی کوریلیٹ کیا. دیکھیے یہ کلیاتی پہلو ہے اور ایک کلی بحث، کلی انداز ہے اسباب کو بھی سمجھنے کا کہ سردی کے موسم میں اس طرح کے سدے، ان کا کلینکل آبزرویشن ہے اور اس کو یہ مزاج کے کانسیپٹ سے کوریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ سردی کے موسم میں اس طرح کے سدے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. سردی کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹروک کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. سردی کے موسم میں کانسٹیپیشن زیادہ ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں جو ہے بلغم کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے. تو دو وجہ بتائی ہے اطباء نے کہ سردی کے موسم میں فضلات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، آدمی زیادہ حرکت نہیں کرتا سردی کی وجہ سے، اور حرکت کرتا بھی ہے تو تحلیل نہیں ہوتی. تو جو فضلات، جو بدن کی رطوبات ہیں وہ زیادہ تحلیل نہیں ہو پاتی، اس لیے فضلات بدن میں زیادہ، کھانا آدمی زیادہ کھاتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، تو زیادہ غذا کھانے اور زیادہ کو تحلیل کم ہونے کی وجہ سے فضلات بدن میں بڑھ جاتے ہیں. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب چیزیں بدن میں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہیں کوئی چیز غلیظ ہو جائے گی، کہیں کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی،
تو وہ مجاری کے اوپر اثر انداز ہوگی، اس کو تنگ کرے گی اور اس کے اندر جمع ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سردی سے مجاری سکڑتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا کہ برودت کی شدت سے مجاری میں انقباض پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایکسٹرنل سردی کی وجہ سے بھی، موسم کی سردی کی وجہ سے بھی مجاری میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ Now coming to the causes of asbab of sudad and ضیق مجاری. The word sudda is singular and the word sudad are plural, so both are used accordingly. What is the cause of obstruction? Sudda means obstruction. So what is the cause of obstruction of majari, and what is the cause of constriction? Zik means constriction. What is the cause of constriction of majari and majari or passage? So we will see one by one. First thing is, any foreign body or any foreign structures in the body, in the majari, may be responsible for sudda, obstruction or constriction of lumen. The examples are classified into different categories according to their abnormalities and according to their foreignness. So it may be for abnormal or foreign in terms of its quality and its genes. It is not a part of body usually. So it is, genes means it is another type of material, not a bodily material. So it is abnormal in genes, then it may be a foreign structure and it may cause obstruction. For example, you can see here the gallbladder stone, and similarly worm infestation in the intestine. The worms are not the part of body, they are abnormal and foreign structures in terms of genes, so they can also cause obstruction in the intestine or abdominal structures. So increased production of worm may be a cause of intestinal obstruction. Similarly, gallbladder stone is obstructing this passage, you can see it is very well. So this is a classical example of ضیق مجاری or سدت مجاری. So the structures may be normally found in the body, but may be abnormal in terms of its quantity. So if miqdar is increased or quantity is abnormal, then also it may cause ضیق مجاری or sudda majari. So what are the possibilities and how it is abnormal? Because it is abnormal in terms of miqdar or volume or quantity. So for example, excess stool formation or excess stool accumulation in intestine may be a cause of obstruction in the intestine. And in long standing cases of constipation, the condition develops called as fecalith. In case of fecalith, the stool becomes stony hard and that causes obstruction. And it may be abnormal in terms of kaifiyat. What are the different categories? You can see abnormalities in kaifiyat is because of gilzat. The kaifiyat of gilzat, the viscosity is has become abnormal. Balgam is normally found in the respiratory passages, but if it becomes very galees, very much viscous, then it may obstruct the pathways, it may accumulate and it may cause the obstruction or narrowing of the passage, leading to respiratory illness, breathlessness. It may be in terms of lazujat, either of gilzat or in terms of lazujat. Lazujat means stickiness. So balgam lazij is a type of balgam which is responsible for stickiness in the respiratory passage or in the any kind of majari. So if it is a sticky material, it may lead to
stickiness of lumen, and its lumen may be narrowed or may be obstructed, or there may be congealment, collection of anything, or for example in the arteries or veins, clotting of may happen. So one example is thrombosis of blood inside the arteries is an example of obstruction in the arteries. So it may happen anywhere in the blood vessel, either in brain or heart or in lungs. It may occur anywhere and may lead to serious issues, serious illnesses. And one example, there are two options, there are two conditions that such kind of obstruction which for example happens in the arteries, this may be fixed, which is called as thrombosis only, but it may be mobile. When it is mobile, the condition is known as embolism, thromboembolism. So such kind of obstructive conditions are responsible for for the closure of Majari, closure of arteries or veins, and these are essential because their occurrence is responsible for serious illness like stroke or cardiac myocardial infarction. Even pulmonary embolism may lead to serious infarction condition. So these are certain important causes of Shuddha Majari and Dhiq Majari, and there are other causes such as adhesion in the Majari or lumen. For example, after healing of wound in the intestine, the constriction or loss of constriction or obstruction may happen in the lumen of the intestine. You can see here the healing by fibrosis leads to narrowing of passage. So here the passage is not completely opened. It is hindering the passage of stool or passage of food inside. So this is a case of obstruction or narrowing of passage. Another example may be development of any new growth. For example, nasal polyp. You can see the endoscopic image of a nasal polyp. So this is actually the polyp which is obstructing the pathway. And there is another scenario when tumor or any growth outside the lumen is causing pressure on the lumen, and it is leading to inqibaz, or it is leading to intibaq. Intibaq means एक दूसरे पर पड़ जाना. Intibaq means to a kind of closure, a kind of just touching the inside lumen, both the sides of lumen to each other. So it is a kind of obstruction or inqibaz. So intibaq-e majra is a term used for singular of Majari. Majari are passages, majra is passage. So due to any external issue, for example either worm or any kind of worm, that is tumor, such kind of intibaq-e majra or obstruction or closure or ziq may happen. Inqibaz-e majari is also a cause. Inqibaz-e majari due to severe cold. Constriction of majari may be due to severe cold condition. Cold is a kaifiyat which is responsible for inqibaz. Okay, so inqibaz happens because of cold and brudat. It is the constriction happens because of cold, and similarly cold as well as dryness, both are responsible for inqibaz or constriction,
as you have seen, hararat and rutubat are responsible for dilatation. Cold and dryness are in generally responsible for constriction. So severe dryness caused by qabizat are responsible for constriction in the passage. Qabizat are drugs which are used to constrict anything. Qabizat adviya, they are used for the constriction purpose, or they are also used for stopping the blood for a hemorrhage. They are also used for loose motions. So the main function of qabizat is to constrict the pathway. With loose motion is happening, so it constrict the intestine and it stops the movement of intestine. Similarly, if hemorrhage is happening, so it constricts that that particular hemorrhagic vessel and constrict itself this vessel, so that the constriction may stop the blood vessel. So excessive dryness may be of qabizat may be responsible for constriction of majari, which is not desirable during treatment, but it may happen as a kind of adverse effect. Due to strong effect of Quwwat-e Maska, we have earlier studied the though for weakness of Quwwat-e Maska is responsible for dilatation, and here we are studying the strong effect. The strong Quwwat-e Maska may be responsible for constriction. So constriction is a property of Quwwat-e Maska, and if it is more strong, it may lead to abnormal constriction, which may lead to pathological conditions. Similarly, due to weakness of Quwwat Dafi'a, Quwwat Dafi'a is also there in the case of Ittisai Majari, dilation of Majari, where Quwwat Dafi'a was increased, strong. So strong Quwwat Dafi'a leads to dilation, and weak Quwwat Dafi'a is responsible for weak Quwwat Dafi'a. The Quwwat Dafi'a has a property of dilation, and weakness, dilation is needed for expulsion of materials, and so the Quwwat Dafi'a has property of dilation. If Quwwat Dafi'a is not working well, dilation will not happen, so ultimately the constriction happens. Fastening any bandage tightly, tight bandage may be responsible for constriction. For example, anyone uses the tight bandage or tight rope on the arm, so it may lead to obstruction of blood supply to these structures, hands, or any part where the tight bandage is applied. So it is also a cause of obstruction or constriction of Majari. Classically and again holistically, the description of Suddha is also integrated with the climatic mizaj or seasonal mizaj. So in winter it is more common, we have seen, it is observed by the classical physicians that in winter season these causes are these Suddha or obstructions are more common. Why more common? It is common because in case of seasons, winter seasons, usually we do not work, physical activity is usually reduced, and the appetite is increased, so it leads to excessive consumption of food, and as the physical activity is reduced, the halil or dissolution of rutubat or body fluids is reduced. So dissolution of body fluids is reduced, and food is excessive consumed, so it leads to excessive mawad in the body and excessive production of fudlat also in the body. So one side there is excessive mawad, excessive fudlat, that will lead to
accumulation anywhere and may lead to viscous increase the viscosity of any khilq, and it may lead to obstruction of any majari due to its collection anywhere. And similarly, the brudat, the coldness, is having an innate property of constriction of the majari. So constriction as well as excessive production of udlat, both are linked to the excess sudha. Commonly sudha are found in winter seasons. So hope it is clear to you. So in this slide, इस स्लाइड में वो सारे असबाब जो मजारी के हो सकते हैं, अमराज मजारी के, उन सबको जमा किया गया है. Just to recall all these in one view. इन सारी चीज़ों को एक नज़र में देखने के लिए आप इस स्लाइड से फ़ायदा उठा सकते हैं. तो असबाब सुद्दा ज़ीक़ मजारी भी हमने बयान किया और असबाब इत्तिसाए मजारी भी हमने बयान किया. तो असबाब सुद्दा और ज़ीक़ मजारी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? एक जिस्म गरीब, दूसरे जिस्म गरीब में फिर बहुत सारी अक़साम थी. वो रिकॉल कीजिए कि वो हो सकता है एबनॉर्मल फॉरेन बॉडी हो, या हो सकता है फ़िकोलिथ हो, या हो सकता है कि बलगम का जमा होना हो कैफियत के एतबार से हो, या बलगम लज़िज हो. फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी इल्तिहाम, इंदिमाल के बाद एडेजन हो जाए, फिर शय ज़ायद की पैदाइश हो जाए जैसे नेज़ल पॉलिप हमने पढ़ा था, करीबी वर्म या ट्यूमर का दबाव मजारी पर पड़े, शिद्दत बुरूदत से इनक़िबाज़ पैदा हो जाए, काबिज़ात से शिद्दत यबूसत पैदा हो जाए. जो काबिज़ात हैं वो यबूसत पैदा करने वाली होती हैं. इसी तरह क़ुव्वत मास्का का शदीद होना हमने देखा, क़ुव्वत दाफ़िया का ज़ईफ़ होना हमने देखा, और पट्टी शिद्दत से बांधना भी एक सबब के तौर पर हमने देखा. इत्तिसाए मजारी में से हमने क़ुव्वत दाफ़िया की शिद्दत को पढ़ा था कि क़ुव्वत दाफ़िया शदीद हो जाए, क़ुव्वत मास्का के अंदर ज़ोफ़ आ जाए, या अद्विया मुफ़त्तिहा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, या गर्म तर अद्विया मुरख़िया का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए. तो ये चार असबाब इत्तिसाए मजारी हैं. और असबाब सुद्दा व ज़ीक़ मजारी का हमने यहाँ बयान पढ़ा. इसमें जिस्म गरीब में हमने बलिहाज़ कैफ़ियत देखा था, बलिहाज़ मक़दार देखा था, और बलिहाज़ जिन्स. तो बलिहाज़ मक़दार, बलिहाज़ कैफ़ियत में गिलज़त, लज़ूजत और जमाव, ये हमने पढ़ा था, और मक़दार के एतबार से और जिन्स के एतबार से भी हमने मिसालें देखी थी. तो ये ओवरऑल सारे असबाब जो मजारी के अमराज़ के हो सकते हैं, वो एक ओवरव्यू उनका आपको इससे मिलता है कि क्या क्या असबाब हो सकते हैं, और इनको याद रखा जा सकता है इस स्लाइड के ज़रिए. So in this slide we will see the overview of amraz majari, all the causes at one go. We have seen asbab sudda and dhiq majari and asbab ittisai majari. So what are asbab sudda and dhiq majari? These are foreign body, accumulated anywhere, iltiham or adhesions after healing of wounds, as we have seen in case of intestinal adhesions, new growth, for example nasal polyp, pressure of nearby worm or tumor, for example you have seen pressure by tumor causing intibaq majari, inqibaz or constriction due to cold कैफियत, or dryness due to use of काबिज़ात. The dryness of काबिज़ात दवाएं and medicines may be responsible for constriction. Strong क़ुव्वत मासिका, strong क़ुव्वत मासिका is also a cause of constriction, and weak क़ुव्वत दाफ़िया or expulsive power, if its weakness is also a cause of constriction.
tight bandage is also we have seen the cause of constriction. Then in case of asbab ittisai majari, the causes of dilation of majari, we have seen strong quwwat dafiya. It is again the in contrast to ittisa, in contrast to zik majari. In zik majari there is you can see here the relation. These both are in contrast. So strong quwwat dafiya in case of ittisai majari, and in case of zik majari weak quwwat dafiya. While quwwat maska you can see here, these both are also in contrast. In strong quwwat maska is responsible for zik majari, and weak quwwat maska is responsible for ittisai majari. Then adwiya mufattiha, or the drugs causing which are responsible for release of obstructions. So they act just like quwwat dafiya. And similarly adwiya murakhiya, hot and wet mizaj adwiya murakhiya are also responsible for dilation of arteries or dilation of lumens. Then foreign bodies were studied in terms of abnormal in kafiyat, abnormal in miqdar, and abnormal in genes. The examples were gilzat balgam, galiz balgam in respiratory passage, lazij balgam in the majari, or congealment or thrombosis we have seen. In terms of miqdar, fecal is an example, or excessive fecal material is an example. And in terms of genes, the gallbladder stone or worm infestations were studied. So these are causes, an overview of all the causes of asbab of amraz majari. So hope it is clear to you.